الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محترم ناظرین، ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی عید کا دن آنے سے پہلے سارے معاملات ٹھیک کر دے. اللہ تعالیٰ ہم عید کی نماز اللہ ایسا کرے کہ عیدگاہ میں ادا کر سکیں. اگر عیدگاہ نہیں تو کم سے کم اپنی اپنی مسجدوں کے اندر تو ضرور ادا کر سکیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی جان لینا چاہیے کہ لاک ڈاؤن کی صورت میں اگر عید کی نماز ہمیں گھر میں پڑھنی پڑی تو، اور اس سے پہلے یہ بات جان لیجئے کہ اسلام کے اندر عید کی نماز پڑھنا جو ہے وہ عیدگاہ کے اندر ہے، مسجد کے اندر بھی نہیں بلکہ عیدگاہ کے اندر ہے. ہاں بارش ہو رہی ہو یا عیدگاہ نہ ہو، ایسی صورتحال ہو، تب جا کر کے آدمی اپنی اپنی مسجد کے اندر ادا کر سکتا ہے. اس کی دلیل موجود ہے. عیدگاہ نہیں تو پھر مسجد، بارش وغیرہ کی صورت میں یا عیدگاہ نہ ہونے کی صورت میں. لیکن اس بار حالات کو اگر دیکھیں صحیح معنوں میں تو ایسا لگتا ہے کہ عیدگاہ میں بھی پڑھنا مشکل دکھائی دے رہا ہے اور مسجد میں بھی پڑھنا مشکل دکھائی دے رہا ہے. تو لامحالہ ہو کر کے بات یہاں تک پہنچتی ہے کہ گھر میں عید کی نماز پڑھنی پڑے. میں نہیں چاہتا ہوں، بلکہ ہم سب نہیں چاہتے ہیں، آپ بھی نہیں چاہتے ہوں گے کہ عید کی نماز گھر میں پڑھنی پڑے. بلکہ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں. اللہ تعالیٰ دعاؤں کو قبول کرنے والا ہے کہ اللہ تعالیٰ سارے معاملات ٹھیک کر دے اور ہم جو ہے کم سے کم عیدگاہ نہیں تو کم سے کم مسجد میں تو عید کی نماز کی ادائیگی انشاءاللہ کر سکیں. لیکن بصورت دیگر اگر عید کی نماز ہمیں گھروں میں پڑھنی ہے تو ہمیں کیسے پڑھنا چاہیے وہ آپ جان لیجئے. میں یہی بتانے کے واسطے آپ لوگوں سے مخاطب ہوں، یہی بتانے کے لیے. دیکھیے، سب سے پہلی چیز تو یہ کہ جسے ہر سال ہم لوگ جو ہے عید کی نماز سے پہلے صدقہ فطر پورا ادا کر دیتے تھے، ہم اس سال بھی پورا ادا کر دیں گے. بلکہ اس سال میں سمجھتا ہوں بہت سارے مستحقین ہیں لاک ڈاؤن کی وجہ سے، ان تک پہنچائیے ان کے گھروں تک صدقہ فطر. اور اسی طریقے سے چاند دیکھیے جب عید کا، تبھی سے تکبیرات شروع کر دیجئے، گھر پر تکبیرات شروع کر دیجئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عید الفطر کی نماز کے لیے نکلنے سے پہلے طاق عدد کھجوریں کھایا کرتے تھے. یعنی کہ جیسے 1، 3، 5 ایسا بے جوڑ یعنی کھجوریں کھاتے تھے. سنت ہے تو آپ بھی کھائیے، ہم بھی کھائیں، ہے نا، سنت کو ادا کرنے کے لیے. اور عید کی نماز کا جو وقت ہے نماز چاشت کا ہے نا. نماز چاشت یعنی کہ نماز چاشت کا میں اس طرح آپ لوگوں کو بتاؤں، سورج جب نکل چکا ہو، سورج جب نکل رہا ہو تو اس وقت تو نماز نہیں پڑھ سکتے، 3 ٹائم نماز نہیں پڑھ سکتے. سورج جب نکل رہا ہو، سورج جب بالکل مڈل میں ہو، سورج جب غروب ہو رہا ہو، نماز نہیں پڑھ سکتے. لیکن سورج جب نکل چکے تو اس وقت جو ہے عید کی نماز کا وقت شروع ہو جاتا ہے اور زوال سے پہلے یہ وقت رہتا ہے عید کی نماز کا. تو جلدی پڑھنی چاہیے سنت کے مطابق. عید کی نماز جو ہے سورج نکلنے کے بعد آپ وہی جو ہے 7 بجے رکھ لیجئے، 6:30 بجے رکھ لیجئے، ہے نا، یا 7 بجے رکھ لیجئے. اپنی سہولت کے اعتبار سے بہت زیادہ سہولت مت دیکھیے کہ آرام سے سو کر کے اٹھیں گے اور 10 بجے 9 بجے پڑھیں گے. سنت کی خلاف ورزی مت کیجیے. تو عید کی نماز کا ٹائم مقرر کر لیں، ہے نا. اور پھر اس کے بعد جو ہے عید کی نماز سے پہلے بعد میں کوئی نفل وغیرہ کچھ بھی نہیں ہے، کچھ بھی نفل وفل نہیں ہے، نہ عید کی نماز سے پہلے نہ عید کی نماز کے بعد. نہ اذان ہے نہ اقامت ہے. بس 2 رکعت آپ کو نماز ادا کرنی ہے. سنت کی نماز 2 رکعت کیسے ادا کرتے ویسے ہی ادا کرنی. بس فرق کتنا ہے میں سمجھا دوں آپ کو کہ جیسے دیکھو آپ کیا کرنا، اللہ اکبر آپ بولے، کوئی تکبیر کوئی اذان نہیں ہے، اللہ اکبر آپ بولے. گھر کے لوگوں کو اکٹھا کر لیے، پہلے مردوں کو پیچھے ٹھہرائیے، مرد کوئی امامت کرے اور عورت جو پیچھے ٹھہرے، ہے نا، عورت پیچھے ٹھہرے. اس طریقے سے جو ہے آپ اللہ اکبر کہہ کر نیت باندھے، اللہ اکبر کہہ کر کے اور جو ہے نیت باندھے، ثنا پڑھے. ثنا پڑھنے کے بعد ابھی الحمد کی صورت آپ کو شروع کرنی ہے، اعوذ باللہ بسم اللہ کے بعد. ابھی سورہ الحمد کی صورت شروع کرنے سے پہلے آپ جو ہے
7 زائد تکبیریں کہیے، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، ایسے 7 جو ہے زائد تکبیریں کہیے، اس کو زائد تکبیریں کہتے ہیں 7۔ پھر اس کے بعد الحمد کی سورہ، اور پھر اس کے بعد ضمی سورہ۔ اب ضمی سورہ میں کیا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے 2 باتیں ملتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلی رکعت میں قاف القرآن المجید اور دوسری رکعت میں اقتربت الساعۃ وانشق القمر پڑھتے تھے، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا بھی پڑھے ہیں پہلی رکعت میں سورہ اعلیٰ ضمی سورہ میں اور دوسری رکعت میں سورہ غاشیہ۔ اگر آپ کو نہیں یاد ہے نا تو کوئی بھی سورہ پڑھ لو چلے گا، ضروری نہیں کہ یہی سنت ہے، اگر سنت کو ادا کریں گے تو اور تھوڑا ثواب ملے گا آپ سن کی سنت پر عمل کرتے ہوئے۔ نہیں یاد ہے کوئی بات نہیں ہے، قل اللہ احد پڑھ لو، دوسری سورہ پڑھ لو، ہے نا، سہولت کے اعتبار سے۔ تو آپ جو ہے ضمی سورہ پڑھ لیے، پھر اس کے بعد رکوع سجدہ کیے، پھر اس کے بعد دوسری رکعت کے لیے ٹھہرے، دوسری رکعت میں اللہ اکبر کہہ کر اب ٹھہرے، اللہ اکبر سجدے سے سر اٹھا کر پھر ٹھہر گئے، اب نیت باندھ لی۔ اب جو ہے قرات کرنے سے پہلے یعنی پھر الحمد کی سورہ پڑھنے سے پہلے آپ پھر جو ہے 5 مرتبہ زائد تکبیریں کہیے، 5 مرتبہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، ایسا 5 زائد تکبیریں، پھر اس کے بعد الحمد کی سورہ، پھر اس کے بعد ضمی سورہ، اور پھر رکوع سجدہ، پھر اس کے بعد جو ہے تشہد درود شریف اور دعائیں، اور پھر اس کے بعد سلام پھیر دینا۔ بس یہ ہے عید کی نماز کا طریقہ۔ خطبہ اس سلسلے میں میں نے جانکاری حاصل کی، خطبہ نہیں ہے، ساقط ہو جاتا خطبہ نہیں کہنا۔ اگر جو کیا مجمع عام میں ہم پڑھتے جیسے ہر سال پڑھتے تھے تو خطبہ ہوتا، ساری چیزیں ہوتی، اب سمجھ لیے مجبوری کی صورت میں گھر میں پڑھ رہے ہیں تو گھر میں خطبہ دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور یہ ساری باتیں کس دلیل کی بنیاد پر میں کہہ رہا ہوں، بڑے علماء کرام کے اقوال کو سامنے رکھتے ہوئے، اور اس کے ساتھ ساتھ صحیح بخاری بھی میں اپنے سامنے رکھا ہوں۔ صحیح بخاری کے اندر کتاب العیدین میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک باب قائم کیا ہے، باب اذا فاتہ العید یصلی رکعتین، کہ اگر کسی کو جماعت سے عید کی نماز نہ ملے تو پھر وہ 2 رکعت پڑھ لے، مجبوری ہم کو بھی صرف 2 رکعت گھر پر ادا کر لینی ہے۔ اور اس تعلق سے انہوں نے یہاں پر بات ذکر کی ہے کہ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام ابن ابی عتبہ زاویہ نامی گاؤں میں رہتے تھے، انہوں نے انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حکم دیا تھا کہ جو ہے گھر والوں کو اور اپنے بچوں کو جمع کر کے جو ہے اس طریقے کی نماز پڑھیں۔ وہاں پر یہ بات امام بخاری رحمۃ اللہ نے ذکر کی ہے، دلیل ملتی ہے کہ انہوں نے 2 رکعت اس طریقے سے جس طرح میں نے بتایا نماز کی ادائیگی کی ہے، تو یہاں پر یہ دلیل مل جاتی ہے۔ بہرحال یہی بات آپ لوگوں کو بتانی تھی، لاک ڈاؤن کا پالن کیجئے، گرچہ بہت ساری باتیں ہماری سمجھ میں نہیں آ رہی ہیں کہ شراب کی دکانیں کھل رہی ہیں، بازار کھل رہے ہیں، پھر مساجد پر پابندی کیوں، وہاں پر پابندی کیوں نہیں، جبکہ وہاں پر بھیڑ زیادہ لگ رہی ہے، ساری چیزیں، لیکن پھر بھی اپنی طرف سے ہم اسلام والے ہیں، اسلام امن و امان کا دین ہے، ہم اسی پر عمل کریں گے، اور امید ہے کہ آپ میرے کم الفاظوں کو وسعت کی نظر سے دیکھتے ہوئے سمجھیں گے۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔